ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے تشریف لائے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ بولے جو آ رہے ہیں نا یہ جنتی ہے. اگلا دن ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح فرمایا, وہی صحابی آ رہے ہیں. پھر اگلا دن ہوا اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا. 3 دن تک اللہ کے نبی اسی طرح فرماتے رہے. اللہ کے نبی کی مجلس میں اس دوران ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے عبادت میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ تھکایا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی انہیں کہتے تھے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ, تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تھوڑا آرام بھی کرو. بہرحال عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ کون سی ایسی نیکی ہے جو یہ صحابی کرتے ہیں اور میں نہیں کر رہا ہوں. اللہ کی شان. انہوں نے کہا کہ چاچا جان میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں. 3 دن تک عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی راتوں کو بھی دیکھتے رہے, دن کو بھی دیکھتے رہے, بیوی بچوں سے رویے کو بھی دیکھتے رہے, بازار کے لین دین کو بھی دیکھتے رہے, نماز تہجد ساری چیزیں. کوئی خاص چیز تو نہیں ہے ان کی زندگی میں جو ہماری زندگی میں نہ ہو. 3 دن جب گزرے نا تو کہا چاچا جان مجھے اجازت, میں جانا چاہتا ہوں. کہا بیٹے تم میرے یہاں مہمان کیوں بنے تھے؟ فرمایا چاچا جان معاملہ یہ ہے کہ 3 دن تک آپ اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں 3 دن تک جنت کی بشارت کا ہم میں اعلان فرمایا. اب میں یہ سوچنے لگا کہ کون سی نیکی آپ کی زندگی میں ایسی ہے جو میری زندگی میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سچی زبان سے آپ کے لیے دنیا ہی میں جنت کا اعلان کیا جا رہا ہے, اسے میں اپناؤں. تو میں نے آپ کی راتوں کو بھی دیکھا, میں نے آپ کے دن کو بھی دیکھا, کوئی چیز مجھے ایسی نظر نہیں آئی. تو سعد بن ابی وقاص نے سر جھکا لیا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا چلو میں چاہتا ہوں. وہ جانے لگے تو سعد بن ابی وقاص نے آواز دی بھتیجے ادھر آؤ. کیا آ گئے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک چیز ہے, ایک عمل ہے میری زندگی میں ایسا. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں, اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں.